بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، کہانی گھر میں خوش آمدید۔ بہنوئی فوت ہوا تو میں گجرانوالا اپنی بہن کے گھر رہنے چلی گئی۔ گرمیوں کے دن تھے، سارا دن مہمانوں کو پانی پلاتے پلاتے تھک گئی۔ گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ رات ہوئی تو تھکن سے چور بہنوئی کے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک سے میری آنکھ کھلی تو ہوش اڑ گئے۔ میرا بہنوئی میرے اوپر۔ میں صبح اٹھی ہی تھی کہ جب ایک ایسی خبر مجھے سننے کو ملی کہ میں چکرا کر رہ گئی۔ موبائل پر مسلسل بیل ہو رہی تھی اور میں اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، کچن میں مصروف تھی کہ جب میرے شوہر جواد نے فون لا کر مجھے دیا اور کہنے لگا، لو پکڑو، بات کرو اپنی بڑی بہن سے۔ ایک تو تمہاری بہنوں کو چین نہیں ہے، کم از کم اپنے شوہروں کو کام پر تو جانے دیا کریں۔ پورا دن بس کبھی کسی ایک کا فون آ رہا ہے تو کبھی کسی دوسرے کا۔ میں نے جواد کو آنکھیں نکال کر دیکھا۔ فرائی انڈے اور بریڈ کی پلیٹ ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے کہا، آپ جائیں ناشتہ کریں اور میں چائے لاتی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آپا نے تو کبھی سویرے فون نہیں کیا تھا، ہمیشہ شام میں ہماری بات ہوتی تھی، اور آج کل تو ویسے بھی وہ مصروف تھیں۔ کلیم بھائی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، ان کی ذمہ داری میں ہی لگی ہوئی تھی۔ کافی دن سے آپا سے میری بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے فون اٹھایا اور کان پر لگایا۔ میں نے کہا، جی آپا، میرا یہ کہنا تھا۔ آپا اب بے تحاشا رو رہی۔ میرا دل ہی گھبرانے لگا۔ مجھے لگا کہ شاید کریم بائی کی وجہ سے پریشان ہے، دل برداشتہ ہو کر رو رہی ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری بہن کے اوپر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگیں کہ ساجدہ، کلیم مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے لگا کہ میرا دماغ چکرا سا گیا ہو۔ موبائل میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میری بہن ابھی جوان تھی، بچے بھی اس کے چھوٹے تھے اور بہنوئی بھی زیادہ عمر کے نہ تھے۔ میں نے موبائل فون بند کیا اور بھاگتے ہوئے باہر نکلی۔ سامنے لانچ میں میرا شوہر ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ مجھے یوں بدو حواس دیکھا تو کہنے لگے، کیا ہوا؟ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میرے حلق سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آواز گم ہو چکی ہو۔ روتے روتے میں نے نہ جانے کیسے انہیں بتایا، یہ سن کر تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ مجھے اپنے ساتھ لگایا، حوصلہ دینے لگا کہ اللہ کی ہی مرضی ہے۔ میں نے کہا، جواد، مجھے ابھی کے ابھی گجرانوالا جانا ہے، تم اپنے کپڑے پیک کر لو اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ 20 دن اپنی بہن کی طرف رہ لو، تاکہ انہیں تسلی دو، حوصلہ دو۔ میں روئی جا رہی تھی اور ساتھ میں اپنے کپڑے پیک کرنے لگی۔ اگر تم یوں روگی تو تمہاری بہن کو کون تسلی دے گا؟ میں نے کہا، میرے بانجے بانجیاں چھوٹی سی عمر میں یتیم ہو گئے ہیں، میں کیسے صبر کروں؟ جواز، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ میری بہن کا کیا بنے گا؟ ایسے ساری عمر کیسے کاٹے گی؟ مجھے تو ایک پل کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک خیال جب بھی میرے دل سے گزرتا، میرا دل پھٹنے لگتا۔ بہرحال بس کا سفر میں نے یوں ہی روتے ہوئے کیا تھا۔ جواد مجھے تسلیاں ہی دیتے رہے۔ جب میں آپا کے گھر پہنچی تو آپا بالکل گمسم کونے میں بیٹھی تھی۔ امی اور بہنیں روئے جا رہی تھی، میں تسلی دے رہی تھی، لیکن وہ تو پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ میری بانجی اور بانجے روئے جا رہے تھے۔ کریم بائی کی میت سامنے رکھی تھی۔ میں بھی آپا کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ صبر کریں۔ آپا نے کوئی جواب نہ دیا، بس کلیم بائی کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے اپنی آنکھوں میں انہیں بسانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ دوبارہ تو انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میری آپا کا بڑا بیٹا، جو کہ 15 سال کا تھا، گھر کے اندر داخل ہوا اور کہنے لگا، امی ابو سے باتیں کر لیں 10 منٹ تک، میت کو لے جانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ بڑی مشکل سے ہم نے آپا کو سنبھالا تھا۔ جیسے ہی میت کو اٹھایا گیا، آپا غش کھا کر گر گئی۔ بچے الگ رو رو کے بحال ہو رہے تھے۔ آپا کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور ایک سب سے چھوٹی بیٹی، بس 5 برس کی تھی۔ بڑا بیٹا 15 سال کا تھا اور دوسرا 10 سال کا۔ آپا کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ شام تک انہیں ہوش آیا۔ زبردستی میں نے دودھ لے کر ان کے منہ میں ڈالنے لگی۔ کہنے لگی، ساجدہ، تم تو جانتی ہو کلیم اسے اتنی محبت کرتے ہیں، کہتے تھے کہ ایک ہی قبر میں دونوں جائیں گے، اور دیکھو تو اپنی بات کے کتنے کچے نکلے، مجھ سے پہلے ہی چلے گئے۔ پھر کہنے لگی کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر کلیم کو کبھی کچھ ہوا تو میں اس سے پہلے مر جاؤں گی، میرا سانس رک جائے گا، دم گھٹ جائے گا، کلیم کے بغیر میں ایک لمحہ نہیں جی پاؤں گی۔ لیکن دیکھو، چند گھنٹے ہو گئے انہیں سپرد خاک کیے ہوئے،
اب میں سانس لے رہی ہوں۔ میں نے آپا کے بہتے آنسو صاف کیے۔ آنسو تو میرے بھی بہہ رہے تھے۔ واقعی میری بہن اور بہنوئی میں بہت محبت تھی۔ کلیم بھائی ہمارے کزن تھے اور بچپن سے ہی میری آپا ان کی منگیتر تھی۔ اس لیے محبت کا ہو جانا ایک فطری بات سی تھی۔ لیکن آپا سے دکھ سکھ کا رشتہ میرا ہی تھا۔ میں آپا کے پاس ہی رک گئی۔ بانجی کو بھی سنبھالتی اور آپا کو بھی۔ بڑا بانجا سمجھدار تھا۔ جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اپنی ماں کو بہت تسلی دیتا تھا۔ 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ بہرحال نیا نیا غم تھا اور کلیم بھائی کا مزاج بھی بہت اچھا تھا۔ محلے داروں سے ہر ایک سے ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ اس لیے لوگوں کا تانتا سا بندھا ہوا تھا۔ صبح ہوتی تو کوئی نہ کوئی افسوس کے لیے چلا آتا۔ آپا سے کہتا کہ تمہارا شوہر تو بہت ہی نیک تھا۔ ہمارے گھر کی چھت گر گئی تھی تو اسی نے بنوا کر دی تھی۔ کوئی کہتا میری بیٹی کی شادی تھی تو چپ چاپ میرے ہاتھوں میں لاکھوں روپے رکھ دیے تھے۔ جنتی شخص تھا، لوگوں سے محبت کرتا تھا، اس لیے اللہ کو بھی پیارا لگا، اس لیے جلدی ہی چلا گیا۔ جب بھی کوئی آتا آپا کہتی کہ آج تک کلیم نے کسی کو بھی بنا ناشتے پانی کے نہیں بھیجا۔ تمہیں زحمت تو ہوگی لیکن جو بھی مہمان آئے شربت پانی چائے کچھ نہ کچھ ضرور بنا کر دینا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ہمارے گھر آیا ہو اور وہ پیاسا یا بھوکا چلا جائے۔ کلیم تو اس بات پر مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگتے تھے۔ ویسے تو انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن کہنے لگے کہ کوئی میرے گھر پر آئے اور پیاسا یا بھوکا چلا جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ میں نے کہا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے۔ میں نے کہا آپا ظاہر سی بات ہے، کریم بھائی تھے ہی اتنے اچھے۔ آپ بے فکر رہیں، جب بھی کوئی آئے گا شربت پانی چائے کا انتظام میں خود کروں گی۔ بہرحال آپا بھی کلیم بھائی کے ساتھ رہ رہ کر ان جیسی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی میں ان سے مل لیتی ہوں، تم بس شربت ہی بنا کر لے آنا اور پھر تم سو جانا، میں تھکن سے بہت زیادہ چور ہو چکی تھی۔ میں نے شربت بنایا، مہمانوں کے سامنے رکھا اور دوبارہ آپا کے کمرے میں آ گئی۔ آپا کو آنے میں تو ظاہر ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگنا تھا، لیکن میری آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی۔ میں کلیم بھائی کے بیڈ پر لیٹی اور سو گئی۔ ابھی مجھے سوئے شاید 15 یا 20 منٹ ہوئے ہوں گے۔ مجھے لگا کہ کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر جھنجھوڑا ہو۔ یکدم میں نے نیند سے بھری آنکھیں بامشکل کھولی۔ جیسے ہی میں نے اوپر دیکھا تو میرے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ میں تو سانس لینا تک بھول گئی تھی۔ کریم بھائی میرے اوپر۔ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ میں باولی سی ہو گئی۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، وہ ایک ناممکن سی بات تھی۔ میں جس سے بھی کہتی کہ میں نے کلیم بھائی کو کمرے میں دیکھا، سب مجھے پاگل سمجھ رہے تھے۔ یہاں تک کہ میری سگی آپا بھی کہنے لگی سائدہ ٹھیک ہے تمہیں اپنے کلیم بھائیوں کی طرح عزیز تھے، لیکن ایک حقیقت سے تم کیسے منہ موڑ سکتی ہو؟ کب سے تم مجھے سمجھا رہی ہو کہ میں حقیقت کو قبول کر لوں؟ اور خود میں نے کہا خدا کی قسم آپا میں نے کلیم بھائی کو خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپا کو میری بات پہ کیوں یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن آپا میری بات کو جھوٹ سمجھ رہی تھی۔ ان کے ساتھ آئے مہمان بھی یہی کہنے لگے کہ تم نے خواب دیکھا ہوگا، تم ڈر گئی ہو اور کوئی بات نہیں۔ رات بھر میں نے آپا کو ایک ہی بات کا یقین دلا رہی تھی۔ خوف کے مارے مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح بھی بہت سی خواتین آپا سے ملنے آئی اور میں نے یہی بات ان سے کہہ رہی تھی کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کلیم بھائی کو دیکھا ہے۔ میری والدہ میری بہنیں بھی آپا کی بلانے پر آ گئی۔ آپا کہنے لگی کہ نہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے، دیوانوں جیسی باتیں کر رہی ہے۔ ایک فون جواد کو بھی جا چکا تھا اور وہ بھی بڑی پریشانی کے عالم میں گھر میں داخل ہوئے تھے۔ میں ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ کوئی میری بات کا اعتبار نہیں کر رہا۔ جواد میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کلیم بھائی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جواد مجھے قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میری پوری بات سنی اور اسے جھوٹ سمجھ کر مجھے نیند کی گولیاں دے دیں۔ کہنے لگے یہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے، شاید کئی راتوں سے سکون سے سوئی نہیں ہے، یہ دوائی اسے دیں۔ میں دواؤں کے زیر اثر پوری رات سو رہی تھی، لیکن میرا دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ اگلے روز جواد مجھے اپنے ساتھ واپس لے آئے، لیکن مجھے بخار ہو گیا تھا۔ 3 4 راتیں میں نے بخار میں ہی پڑی رہی۔
اور میں یہی کہتی رہی کہ میں نے سچ سچ کلیم بھائی کو دیکھا ہے۔ 4 دن بعد جب بخار اترا تو تب جا کر میں کچھ سنبھل گئی۔ اس بات کو چند سال بیت چکے ہیں، لیکن اب بھی جب مجھے وہ منظر یاد آتا ہے میرا دل بری طرح سے کانپ جاتا ہے۔ میں پسینے سے شرابور ہو جاتی ہوں، میرا نفس پوری طرح سے جلنے لگتا ہے، خوف کے مارے مجھ پر لرزر طاری ہو جاتی ہے۔ 4 سال سے میں ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہوں اور اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے جیسے واقعہ میرے لیے کل کی بات ہے۔ شاید کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان چاہ کر بھی اسے بلا نہیں سکتا، اور میرے لیے یہ ایسا ہی تھا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میری سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔